اس پراسرار شخص کی آنکھوں میں جیسے کسی نے خون بھر دیا ہو۔ اس کے جبڑوں سے ڈریکولا کی طرح نکلے دو نوکیلے دانتوں نے اسے اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ جسم پر لرزہ طاری کر دینے والے مناظر اس کہانی میں، جس کا نام ہے پراسرار شخص۔ یہ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک چمکتی ہوئی سیاہ کار شہر کی ایک قدرے ویران سڑک پر بڑی تیز رفتاری سے دوڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ ڈرائیور ڈرائیونگ میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ سڑک پر اسٹریٹ لائٹس کی دودیار روشنی میں سامنے کا منظر بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جبار آفس میں کسی کام کے لیے دیر تک رکے رہے تھے اور اس کی اہلیہ سائرہ بہت دیر سے گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آفس میں سائرہ کے متعدد فون بھی کئی بار آ چکے تھے۔ لہجے سے وہ انتہائی پریشان لگ رہی تھی، جیسے وہ اسے جلد از جلد کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ جبار اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اسے بھی اس کی طرف سے متعدد فون آنے کے بعد گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ کار کی سپیڈ تیز تھی اور اس کی نگاہ اسپیڈو میٹر کے ساتھ ساتھ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر بھی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص سڑک کے دائیں طرف چل رہا ہے۔ اس کے جسم پر ایک لمبا سا کوٹ تھا اور اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کوٹ کی جیبوں میں تھے اور وہ سڑک کے کنارے یوں چل رہا تھا جیسے وہ کسی تفریحی پارک میں چل رہا ہو۔ جبار مسلسل اس پر نگاہیں جمائے ڈرائیونگ کرتا ہوا اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا۔ پھر جیسے ہی اس کی کار 20-25 فٹ کے فاصلے پر پہنچی، اسے بریک لگانا پڑی کیونکہ اس کے سامنے والا اجنبی اچانک دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ اور اچانک اس کی نظروں سے اوجھل کیسے ہو گیا؟ اگر اس نے اچانک بریک لگانے سے ڈرائیونگ میں مہارت حاصل نہ کی ہوتی تو شاید اس وقت اس کا جسم تباہ شدہ کار کے ساتھ ساتھ بہت سی ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ کار کے اچانک بریک لگنے پر وہ گھبرا گیا تھا اور بدقسمتی سے اس وقت اس عجیب و غریب واقعے کا کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ اس ویران سڑک پر رکا تھا تو آس پاس کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا تنہا ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا سا گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن پھر اسے اپنا خیال ذہن سے نکالنا پڑا کیونکہ اس نے لمبا اوور کوٹ پہنے اس شخص کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دھوئیں میں تبدیل ہوتے اور پھر اچانک ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر پریشانی اور خوف کی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے دوبارہ گاڑی سڑک پر دوڑا دی، لیکن اس دوران وہ اب مسلسل اسی عجیب و غریب اجنبی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا۔ سارے راستے یہی سوچتا ہوا وہ تقریباً رات کے 1 بجے اپنے گھر کے سامنے پہنچا، اور پھر جب اس نے گاڑی کا ہارن بجایا تو اندر سے نوکر نے گیٹ کھولا اور اسے گاڑی کے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی کمرے میں موجود اس کی بیوی سائرہ اچانک اس کی طرف دوڑی۔ جب اس نے اسے یوں اپنے قریب بھاگ کر آتے دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی دوران اس نے اس کے چہرے پر اضطراب اور خوف کے آثار بھی دیکھے۔ اس کے استفسار پر سائرہ نے اسے بتایا کہ مقامی خبروں میں ابھی اطلاع ملی ہے کہ آج رات سے بہت سارے لوگوں نے ایک عجیب قسم کے شخص کو دیکھا ہے جو کہ شہر کی ویران سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے ایک اوور کوٹ اور ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق وہ شخص دھواں بن کر یکدم ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ جان کر میں آپ کے بارے میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لہٰذا میں آپ کو بار بار دفتر میں فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ آپ خیریت سے تو ہیں نا۔ اس کی بات سن کر جبار کی نگاہوں میں یکدم وہی منظر گھومنے لگا جو وہ ابھی اس ویران سڑک پر دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی سائرہ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی اور خواہ مخواہ ڈرتی رہتی۔ ویسے بھی وہ ذرا ڈرپوک قسم کی تھی، گھر میں ایک کاکروچ یا چوہے تک دیکھ کو گھبرا جاتی تھی۔ پھر کھانا وغیرہ کھا کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے جبار نے اس کا خوف دور کیا۔ خبروں کے مطابق شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور لوگوں نے رات کے وقت اپنے گھروں سے نکلنا تک چھوڑ دیا۔ میڈیا نے اس اجنبی کے بارے میں بہت بڑھا چڑھا کر خبریں نشر کرنا شروع کر دی تھیں۔ ویسے بھی میڈیا کو اللہ دے اور بندہ لے والا معاملہ تھا، انہوں نے تو اپنی ریٹنگ بڑھوانی ہوتی ہے نا،
انہیں عوام کی پریشانی یا تکلیف کا کیا احساس تھا؟ خبروں پر کان دھرتے ہوئے سٹی پولیس نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی تھیں۔ میڈیا ان کی خوب کلاس لے رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے رات کے وقت اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اور سر شام ہی لوگوں میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ لوگوں کے کاروبار تقریباً تباہ ہونے لگے تھے۔ رات کے 10 بجے کا وقت ہوگا جب موٹر سائیکل پر سوار ایک نوجوان اپنی موٹر سائیکل کو بھگائے چلا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے شہر میں گردش کرنے والے ان عجیب و غریب خبروں کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا، لہٰذا اس کے چہرے پر کچھ خوف کے اثرات نمایاں تھے۔ ابھی اس نے چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک اس کا موٹر سائیکل یوں رک گیا جیسے کسی نادیدہ قوت نے یکدم اسے پیچھے سے کھینچ کر روکنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اچانک ایسا ہونے پر وہ گھبرا گیا اور سڑک موٹر سائیکل کی ایک طرف گر گئی اور وہ سڑک کی دوسری طرف جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سڑک سے اٹھ پاتا، اچانک وہی شخص کہیں سے نمودار ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کے دونوں ہاتھ، جن میں وہ انگلیوں کے ناخن کسی تیز دھار بلیڈ کی مانند چمک رہے تھے، اس زمین پر گرے نوجوان کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ خدا کی پناہ! اس انسان کی آنکھوں میں جیسے کسی نے خون بھر دیا ہو اور اس کے جبڑوں سے نکلے ہوئے ڈریکولا کی طرح دو نوکیلے دانت اسے اور بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس شخص نے اس نوجوان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اپنے نوکیلے دانتوں کو اس کی گردن میں پیوست کر دیا۔ نوجوان شاید خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے بغیر کوئی مزاحمت کیے ایک مردہ کینچوے کی طرح اس شخص کے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ اس کے بعد اس شخص نے اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے نوچنا شروع کر دیا اور اس کے جسم کے اعضاء کو اپنے نوکیلے ناخنوں کی مدد سے نوچ نوچ کر سڑک پر بکھیرنا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت اسے خون خوار جنگلی جانور کے روپ میں بدل چکی تھی۔ اس نوجوان کا یہ بھیانک انجام دیکھنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ویسے بھی شہر میں خوف و ہراس کی وجہ سے لوگ اس وقت باہر نکل کر اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ اگلے دن اس نوجوان کی خوفناک و بھیانک موت دیکھ کر سبھی خوف کے مارے کانپنے لگے۔ اس شخص کے جسم سے نوچے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ابھی تک سڑک پر بکھرے ہوئے تھے اور چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، جو اب پپڑی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے سڑک پر بہت سے جانور ذبح کر کے پھینک دیے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے اور خود کو بہادر سمجھنے والے بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے کھسک گئے۔ پولیس نے کارروائی مکمل کر کے لاش کی باقیات کو ایمبولینس میں جمع کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔ اس خوفناک حادثے کے بعد پولیس چوکنا ہو گئی اور رات کے وقت گشت اور تیز کر دیا گیا۔ لوگوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی بات پر خصوصی زور دیا گیا کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں رات کے وقت دروازہ نہ کھولیں اور نہ ہی تنہا سفر کریں۔ جہاں یہ حادثات کچھ دنوں بعد سننے اور دیکھنے میں آتے تھے، اب ہر روز کہیں نہ کہیں سے کسی کی تکلیف دہ اور بھیانک موت کی خبریں آ رہی تھیں، جن میں کسی کا سر اس کے دھڑ سے کاٹ کر لوہے کی کسی بھاری شے سے کچلا گیا ہوتا اور کسی کے دھڑ کے تمام حصوں کو ایک چھری سے بڑی بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہوتا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ کوئی ایسا کیوں کر رہا ہے۔ لوگ پولیس کی کارروائی پر انگلی اٹھا رہے تھے، لوگ پولیس کی کارکردگی پر انگلی اٹھا رہے تھے اور پولیس الگ بہت پریشان تھی اور اس خونخوار درندے کو ڈھونڈ کر جلد از جلد اسے عوام کے سامنے لانا چاہتی تھی تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس بھیانک اور پراسرار شخص کا خوف دور کیا جا سکے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.